السلام علیکم خواتین و حضرات، ایمبیسڈر لاؤنج کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اب سے پہلے ہم تو آج عموماً علاقائی اور بین الاقوامی امور پہ بات چیت کرتے رہے، لیکن آج کا موضوع ہمارا بلوچستان کی صورتحال ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ 31 جنوری کو بلوچستان میں قریباً 14 مقامات پر خودکش دھماکے تو نہیں لیکن ایک دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، جس میں بہت سارے سویلینز اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ مرے ہیں۔ اگرچہ وہ دہشت گردوں کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے، لیکن یہ ایک ہمارے لیے ایک پریشانی اور انتہائی افسوسناک صورتحال تھی کہ اس طرح ایک وقت پہ اتنے دھماکے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ اسی موضوع پہ بات چیت کرنے کے لیے میرے پاس شریک گفتگو ہے ایمبیسڈر عبدالصالح خان اور ایمبیسڈر ریاض حسین بخاری۔ آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سوال شروع کرتا ہوں بلوچستان کے موجودہ صورتحال سے۔ ایمبیسڈر عبدالصالح خان کا تعلق خود بھی بلوچستان سے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ان کے بلوچستان کی صورتحال پہ ادراک ہم سب سے زیادہ ہے۔ ایمبیسڈر صالح، اس سے پہلے بھی بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے، لیکن وہ دہشت گردی واقعات صرف افراد تک متعلق تھی۔ کبھی ایک یا دو اس طرح کے واقعات ہو جاتے تھے اور وہ حملہ کر کے بھاگ جاتے تھے یا وہ پکڑے جاتے تھے، لیکن 2022 کے بعد یہ صورتحال اس میں کچھ تیزی آئی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا اس سے پہلے مارچ 2025 میں جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوا، جو ایک بڑا نیشنل لیول کا اور عجیب طرح کا واقعہ تھا۔ اب ریسنٹلی 31 جنوری کو 14 مقامات پہ یہ دہشت گرد کے واقعات ہوئے۔ تو آپ اس صورتحال کے بارے میں آپ کی کیا تبصرہ ہے؟ امجد صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس وقت جو صورتحال ہے بلوچستان کی وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اس سے پہلے اس لیول کی انسرجنسی کے واقعات، اس لیول کے ٹیررسٹ اٹیک اتنے زیادہ نقصان اور اتنے زیادہ وضاحت کے ساتھ نہیں ہوئے تھے۔ یہ جو 30 جنوری اور 31 جنوری کا آپ بتا رہے ہیں کہ جو واقعات ہیں جس میں کئی ڈسٹرکٹس انڈر اٹیک تھے، یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ ملٹری سلوشن، ہیوی ملٹری سلوشن جو ہے وہ اس کا حل نہیں ہے۔ اب ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ سچویشن بہت کمپلیکس ہے بلوچستان کی۔ راستے تقریباً بائی روڈ جتنے راستے ہیں وہ تقریباً بند ہو چکے ہیں۔ ٹرینز جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ کوئٹہ سے کراچی کا راستہ محفوظ نہیں ہے، یہاں تک کہ اسلام آباد کا راستہ وایا جوگ وہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ ایسی صورت میں آپ تمام لوگوں کو، تمام پاکستان کے تمام پولیٹیشنز کو اور جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائیں اور اس مسئلے کا حل تلاش کریں۔ صرف ملٹری سلوشن جو ہے وہ اس کا حل نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے وہاں کے جو ریئل اسٹیک ہولڈرز ہیں بلوچستان کے، ان سے بات چیت ہونی چاہیے۔ ریئل اسٹیک ہولڈر کون ہیں؟ ریئل اسٹیک ہولڈر بلوچستان کے وہ لوگ ہیں جو بلوچستان میں ووٹ کے ذریعے جن کو نمائندگی ملتی ہے، ان سے بات کی جائے۔ وہاں کے جو ٹرائبل ایلڈرز ہیں ان سے بات کی جائے، جو یوتھ کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان سے بات کی جائے، سول سوسائٹی کے لوگوں سے بات چیت کی جائے، تب اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ ابھی معاملات بہت زیادہ خراب شاید نہ ہوئے ہوں اگر ہم نے مزید آنکھ بند کی اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ اس کا صرف ایک ملٹری سلوشن ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ ملٹری سلوشن جو ہے اس کو اور مزید خرابی کی طرف لے جا رہا ہے۔ آپ نے پولیٹیکل سیٹ اپ کی بات کی ہے۔ ابھی پچھلے جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں 2 ایسے فگرز ہیں، میں بھی اس سے زیادہ ہوں، جن کا تعلق صوبہ بلوچستان سے نہیں ہے،
اور وہ بلوچستان سے منتخب ہو کے آئے ہیں. میں کھل کے بات کروں گا. ایک مولانا فضل الرحمان اور ایک سینیٹر ایمل ولی خان. ایمل ولی خان اپنے علاقے میں سیٹ ابھی تک قومی اسمبلی کی نہیں جیت سکے، لیکن اس کو سینیٹر بلوچستان سے بنایا گیا ہے. تو آپ کی بات کو میں مزید جو ہے نا اس کی توثیق کرتا ہوں کہ وہ نان ریپریزنٹیٹیو ہیں بلوچستان کے لوگوں کے. وہ کس بنیاد پہ بلوچستان کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں جب ان کا تعلق ہی اس سے، ٹھیک ہے اس ملک سے تعلق ہے لیکن اس علاقے سے، اس صوبے سے ان کا تعلق نہیں ہے. دیکھیں وہ جو سینیٹر منتخب ہوئے ہیں وہ اس وقت جو موجودہ الیکشن کا نظام ہے اس کے تحت آئے ہیں. اس پر بہت سے سوال ہو سکتے ہیں کہ کیا اس وقت جو ملک میں انتخابات کا طریقہ کار ہے وہ کس حد تک بہتر ہے، نہیں ہے. لیکن اگر ہم اپنا فوکس بلوچستان میں بلوچ مسائل پر رکھیں اور بلوچ انسرجنسی پہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ ایک علیحدہ ٹاپک بنتا ہے جس پہ ہم سوچ سکتے ہیں. لیکن اس میں پولیٹیکل ریپریزنٹیشن اگر ٹرو نہیں ہوگی، میرا یہ خیال ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے بلوچستان کا کہ بلوچستان کی ٹرو ریپریزنٹیشن جو ہے وہ نہ نیشنل اسمبلی میں آپ کو آتی ہے نہ آپ کو سینٹ میں ملتی. کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا ملک جو کہ 240 ملین کا ملک ہے اور ایک ایسا صوبہ جو تقریباً 44% ہے پاکستان کا ٹیریٹری وائز، اس کی ٹوٹل 17 MNAs ہیں اور 23 اس کے سینیٹر ہیں. تو بلوچستان کی جو آواز نیشنل اسمبلی میں ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جتنی بڑی آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جب بھی سسٹم کے تحت آتی ہیں ان کا سارا فوکس یا پنجاب کی طرف ہوتا ہے یا سندھ کی طرف ہوتا ہے یا کسی حد تک کے PK کی طرف ہوتا ہے. لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ بلوچستان کی بات کو سمجھا جائے اور بلوچستان کے لوگ جو چاہتے ہیں ان کی بات کو نہ صرف سمجھا جائے بلکہ اس پر عمل درآمد کیا جائے. تو یہ جو مسئلے پیدا ہوئے ہیں یہ ہوئے اسی طرح ہیں کہ ایک خاص جگہ پر بیٹھ کر لوگ بلوچستان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں. یہ بلوچستان کے لوگوں کا رائٹ ہے، جو وہاں پر رہنے والے لوگ ہیں بلوچستان کے، وہ چاہے بلوچ ہوں، پشتون ہوں یا دوسرے لوگ، ان کا رائٹ ہے کہ ان کی بات کو سنا جائے، ان کی بات کو سمجھا جائے اور سٹیک ہولڈرز کو لایا جائے، سٹیک ہولڈرز کی بات کو مانا جائے اور وہ جو کہتے ہیں اس کے حساب سے پاکستان جو ہے اس میں اس کو اہمیت دی جائے. اب آپ کو ایک نیا سسٹم لانے کی ضرورت پر لوگ زور دیتے ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا فوکس اگر پنجاب کی طرف ہوتا ہے یا سندھ کی طرف ہوتا ہے یا فار دیٹ میٹر کے PK کی طرف ہوتا ہے تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. ان کو جہاں سے میجورٹی ملے گی، انہوں نے جہاں پہ حکومت بنانی ہے وہ وہیں پر فوکس کریں گے. 17 MNAs ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بلوچستان کو پاکستان کے وفاق میں اہمیت دینی ہے تو یہ جو 17 MNAs کی اہمیت ہے نیشنل اسمبلی میں، اس کا ویٹیج، آپ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا جو موجودہ نظام ہے اس میں سینٹ میں سب کی برابری کی ویٹیج ہے. اگر سینٹ میں بلوچستان کی ویٹیج جو ہے وہ برابری کی بنیاد پر ہے تو کیا سینٹ میں فائنینشیل ایشوز پر جو بلوچستان کی بات ہے اس کو مانا جاتا ہے یا نہیں مانا جاتا؟ تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ریسورسز جو ہیں بلوچستان کے، ان پر پاکستان کے آئین کے مطابق اور 18th امینڈمنٹ کی جو اسپرٹ ہے اس کے مطابق وہ ریسورسز لوگوں تک دیے جائیں اور وہ ٹرو ریپریزنٹیٹیو. میں جب بلوچستان کے ٹرو ریپریزنٹیٹیوز کی بات کرتا ہوں تو میں یہ اس سسٹم کے تحت آنے والے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں ایک ایسے سسٹم کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ بلوچستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں، جو بلوچ ہیں، ان کے اصل نمائندگان اسمبلی میں آئیں اور ان کی بات کی جائے. تو یقیناً نہ صرف یہ کہ بلوچستان میں یہ انسرجنسی کے جو واقعات، یہ پہلا واقعہ تو نہیں ہے، انسرجنسی کی یہ تیسری یا چوتھی قسط ہے جب سے پاکستان بنا ہے. ہر دفعہ ان کے ساتھ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ، خصوصاً بلوچوں کے ساتھ. اب بلوچستان، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ بلوچستان 2 واضح حصوں میں
तकसीम है, एक बलोच डोमिनेंट एरिया है और एक पश्तून डोमिनेंट एरिया है। यहाँ पे बाहर लोग बैठे हुए शायद समझते हैं कि बलूचिस्तान का मतलब सिर्फ बलोच, बलूचिस्तान का मतलब पश्तून। बलूचिस्तान के जो पश्तून हैं उनके पास बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़े रिसोर्सेज हैं। बिल्कुल इसी तरह बलोचों के पास बहुत बड़े जो है इलाका है और उनके बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज उनके पास हैं। तो सिलसिला वहाँ से शुरू होना चाहिए और हमने बहुत दफ़ा ये चीज़ें मिस कर दी हैं। बलूचिस्तान में बहुत बड़े बड़े लीडर हुआ करते थे, बलोच लीडर बहुत बड़े बलोच लीडर रहे हैं। उनके अंदर समझ, उनके अंदर फहम, उनके अंदर अपने लोगों को समझकर उन तक बात पहुंचाना और उस पर अमल करना, ये उनके अंदर ये चीज़ें मौजूद थी। हमने उन लोगों को भी पाकिस्तान का दुश्मन बना दिया, पाकिस्तान का गद्दार बना दिया और अब ये इस सूरत हाल में हम फंस गए कि हम समझ नहीं आता कि हम क्या करें। बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों का है, वो ही इसका फैसला करेंगे और जब वो फैसला करेंगे उसी फैसले के मुताबिक ही अमन और सुकून आ सकता है। अगर आपने उन पर किसी किस्म का दबाव डालकर मिलिट्री के ज़रिए या किसी और तरीके से आप करें तो आप इलाका तो ले सकते हैं, लोगों के दिल नहीं जीत सकते। लोगों का दिल जीतने के लिए आपको ज़रूरी है कि जो टेररिस्ट हैं, वो लोग जो अमन के दुश्मन हैं और वो लोग जो अमन चाहते हैं, उन दोनों को अलहदा करना होगा। वो लोग जो वापस आना चाहते हैं मेन स्ट्रीम में, उनको लाना होगा। और जो लोग इस हद तक पहुंच चुके हैं कि वो आप किसी सूरत में आपके साथ मिलने को तैयार नहीं है, उनके साथ फिर स्टेट जो सलूक आइन और कानून के मुताबिक करती है, वो सख्ती से उस पर अमल दरामद करना हो। Thank you very much, Ambassador Saleh. I would like to come to you, Ambassador Riaz Bukhari. Ambassador Saleh has exhaustively pointed out the factors responsible, the internal factors responsible for the insurgency in Balochistan. But I would like to draw your attention to the external factors. And, since 2015, CPEC, between China and Pakistan economic corridor and the development of Gwadar as a deep sea port, it has been a thorn in the eyes of many friendly countries. So how would you comment on it? On CPEC? On CPEC and the Gwadar port. Do you think that there are friendly countries that do not want Gwadar port to be developed as a counter to their business interest, commercial interest? It's very difficult, question to answer first. When you say friendly countries, they have some reservations about some projects being undertaken in Pakistan, then I think you should not say that they are your friendly countries. They are, if there are any, they must be adversary. But I don't see much, opposition from our friendly countries regarding our development projects in Balochistan. There are some views. Some papers have carried those, conspiracy theories about some countries in the Gulf having some reservations about Gwadar port. But I don't see any weight behind that. Maybe some, Balochis, they have got some, refuge in GCC countries, and they are being looked after. And they are also being funded. But there is no evidence. Well, if you say they are funded, then present some evidence. So that the matter of Pakistan can take up this issue. The matter has already been taken up, and there are intelligence reports about such fundings and such. But there must be some evidence. Well, as I have said, that unfounded reports should not be discussed. Don't destroy your relationship with your friendly countries on the basis of some unfounded reports. This is my view. If there are credible reports, then
those reports should be discussed. Intelligence The reports issue carry is- some weightage, No, the issue some is- element of truth. That's why such reports are issued and such reports are shared with that country. That this is what the information I they have not seen any credible reports so far. I have seen some reports, some statements, yes, but no credible reports. If you have seen somebody, taking up this issue, if you know that we have raised this issue with some country, then please share it with us, then we can discuss. Amjad, but the origin of the problem is domestic. Now, Initially, I am it was- coming to that, yeah. Salik. Now, the issue is, if CPEC projects are being, developed in Balochistan, have we taken the local people, local population, local representatives on board? Did we discuss why they are objecting to these development projects in Gwadar? Have we taken those representatives on board? Have we formed any institutional committee to discuss this issue? What was their outcome? Then we can discuss. Any development project which has been financed by CPEC in Balochistan, I know there are certain people who are objecting. In the past, we used to hear some name, some chiefs of some tribes, but there are new I would say elements in the insurgency in Balochistan. You don't find big names of Baloch chiefs. Now, these movements, I would not say hijacked or being guided by the middle class people. We don't know much about them. Most of them are educated from Baloch educational institutions located within Balochistan. Why they have taken arms against the state? This issue needs to be discussed in detail. And then we can go into Ambassador what are the Salik solutions. has pointed out to the political solution instead of the military solution to the problem. As far as the military or I would say security solutions are concerned, you can eliminate violence through kinetic means, but you cannot take it for long-term option, long-term solution. Security solution is not a long-term solution. You have to introduce non-kinetic resources, means to resolve this issue, where we are lacking now. What happened last week, the last 10 days? Have we ever expected, violence at such a high scale? There must be somebody behind that. If you are talking about, foreign hand in that, we must produce some, evidence to blame India, for example. There are some certain statements, even a minister of state has raised, fingers against India. Bukhari, as far as external hand is concerned, Amjad has, I think, rightly pointed out that there is external hand. But where it is that? Who has pointed it? There is external hand, of course, but the problem is that initially we have to see what is the root cause of the problem. These things have added. Once the problem was there, the problem is that whether the Baloch people, they are given they are given enough power to decide about their resources, about their authority. That is domestic one. Yeah. Domestic issue you have already raised. That's why I did not discuss. My point of view is that if you are raising fingers at certain country, share evidence. In the past, we used to heard General Sharov operating from somewhere from the former Soviet Union or from Afghanistan. And the government of the day used to share the evidence. And then they used to be, invited back home. And they came back. Like the Murray chief
He used to be in Afghanistan. His family came back. Now, these days, it's the middle class people who are operating from somewhere. We don't know. If there is evidence somewhere, that should be shared. Shared at least with the nation. That is my problem. Well, I think that has already been shared with that country by our highest authorities, and I think know they understand. A dossier was shared with the United Nations, right? Now, what happened during the last 10 days? UN has condemned it. A number of countries has condemned it. But pointing finger against one country, we must share evidence. I'm not saying, I'm not pointing fingers at one country. I said friendly countries. So there are more than one Point well country. taken. I think Yes. we should. Yeah, well, now coming back, coming back to the other question that, if I take you to the East Pakistan situation, tea and jute was the earning source of foreign exchange of East Pakistan, but the Bengalis were deprived of that amount, and the total, according to the reports, that the amount was coming to West Pakistan for its development and remain impoverished, the Bengalis. So is the case now in Balochistan. It's a land of natural resources, cattle breeding and agriculture and so many fisheries. But still the people of Balochistan live in impoverishment. So do you think that this economic imbalance and discrimination is also a source of disgruntlement and disappointment with the people of Balochistan? Of course, the economic province of Balochistan is one of the poorest province in Pakistan. So economic problems are number one problem of the province, which has been turned into, a sort of a military this thing. Actually, what should be the focus of the government is that while they are focusing on the terrorists and elements who are against Pakistan, their focus should be on the economic uplift of the people of Balochistan through the true representative of the people of Balochistan. Where are the true representative of Balochistan? Where is the civilian leadership of Balochistan in the entire problem, in the chaos? Where is the chief secretary? Where is the additional chief secretary home? Where are these people when all that has happened in Balochistan? Where are they? We are only listening to one, side. We are not seeing that the role of the civil administration has almost been eliminated in the province. What is required is that they should be given role, they should be given important role as they have, through their public representative, through the true representative of the people of Balochistan. And you will see that once you focus on the true representative of the people of Balochistan, you will see all these problems will resolve. You have to, for example, one most important thing which we often, every Baloch he talks and every Balochistan he talks about that is the problem of missing persons. Yes. Can't we find solution? It is said that the missing persons there is a big gaps. The political people, they say that there are around over 3,000 missing persons. On the other hand, the government side and the those who are at the helm of affair, they say they are in few hundred. So why it can't be resolved, and why those who are involved in any kind of crime or any kind of terroristic activity are brought to justice through under the Constitution of Pakistan. They should be dealt with the rules and regulation which are effective in our country. That should be there anywhere. You said that, of course, the people, they say, there is a one point of view which say that whenever such kind of cases are transferred to the courts, they don't decide because of the obvious reasons.
Why can't we, improve our judicial system? Why can't we focus on the reinforcement of the Constitution of Pakistan? Rather than, why we are eliminating or diminishing the role of the political people of our country. Why the politicians, they are not allowed to come and take role. And once I tell you, you focus on those, you will find people among them who can sit down and who can find solution. Of course, as I said earlier, that those who do not accept Pakistan as a country, or those who do not accept the Constitution of Pakistan, they should be dealt strictly with under the Constitution. You referred to the missing persons. Maharang Baloch also had lost her father like a missing person. And she is now, being a lady, the only leader. She has been voicing and raising her voice against these missing persons. So I think that is one of the reasons about the desperation of the people in Balochistan. So thank you. Ambassador Riaz Bukhari, you would like to add something? Add, what Salek has, mentioned in details all the motives, reasons behind the current, insurgency. But what is the way forward now? Justice system should be strengthened. There should be accountability. If there were attacks against government building institutions in 12 or 15 cities, and we have the whole operators working in Balochistan, there should be accountability of the civil administration as well as the other people who have been deployed over there. All communication network, it is no more functional. Who is responsible? There should be accountability. So coming to your point is that a lot of bloodletting has happened, so many innocent lives from both sides, from the Baloch insurgents as well as from the law enforcement agencies, and civilians have lost their lives. Do you think there is a need for truth and reconciliation solution to the problem? I am not against that, but we have a system. We have a functional constitution. Well, this is what happened in South Africa, and I think that was the only way that South Africa came out of their chaos and that crisis. The black were fighting against the white were facing against the... Amjad, I think the main, problem at the moment we have in our province is the truth, Should come out. Yeah, the problem is of the of the trust of the people. That has to be restored, and that can only be restored if you do not go for cosmetics of the consequences. You have to address them. All the people of Pakistan should sit together, taking into consideration the aspirations and the demand of the people and the stakeholders of Balochistan into consideration. Only then they can find a real solution. So it's good that, So what is your take on the truth and reconciliation solution to the current situation? Because one day truth has to come. Whoever has committed an atrocities or injustice to the people should be, named, should be pointed out, and there should be some kind of, consolation to those people, some compensation to those people. Talking about Truth and Reconciliation Commission in a country where the Missing Person Commission has not been allowed to function or work properly. So this is the state of affairs as we are talking today. That's why I am... So, that's why I said we have a functional constitution.
we should try our best to implement that. Absolutely. Our courts are functional. They should be allowed to deliver justice. If we are, we have a system in place in a country where our superior judiciary is not fully independent. That is the state of affairs. Any We are action talking about- beyond constitution, would have its own consequences. Simple. Well, the truth and reconciliation solution is not against any constitution. It is a way out of the problem of the crisis, and this has happened in the past in other countries, like I mentioned South Africa. South Africa was not a country, initially. It was struggling against, the illegal. Well, I think that was for a quite long time. Different. The two communities were fighting against in each our other. country, if somebody has violated the constitution, he should be taken to the task. Why we want to have a separate commission to look into that? The people of Balochistan should be given a chance, according to the constitution, to decide their own fate. What development they want, what specific project they want for implementation in Balochistan. We should listen to them. If they are talking about the natural resources, we should listen to them. We have a constitution. We have a finance commission. Whatever we agree there, that should be implemented. That is the problem. Now, the big issue is where I would like to listen, my friend Salih, why Baloch women are coming on the street, sacrificing their lives. This is a new phenomenon. We should listen Salih because he knows Balochistan very well. So I think the simple thing, as I mentioned in the beginning, that things have gone so much out of control that now the women, they are coming out and they are sacrificing their lives. It is not a simple thing. It is not. We have to sit down. Pakistan belongs to all of us. And the people of Balochistan are the people of Pakistan. We have to find out solution rather than saying that it can be done like this and that. No, the stakeholders should be there. Stakeholders should be at every stage. Unless and until they are there, you cannot find solution, whatever is happening there. Yes, thank you very much of your valuable opinion about the current situation in Balochistan, ladies and gentlemen. The Ambassador Saleh and Ambassador Riaz Bukhari, they have talked about the internal and external factors responsible for the insurgency in Balochistan. The people of Balochistan have been suffering since 1962. And there have been 5 waves of violence and insurgency in Balochistan. But the recent insurgency, which started in 2022, I think it has taken a lethal shape, and mostly now government and law enforcement agencies, government buildings and assets and law enforcement agencies are being targeted. I think we need to think about it, and the only solution for Balochistan is political. No kinetic, no military solution is possible and can work. It is now not the time, because Baloch people have suffered a lot, and we need to appease them, and we need to console them and give them a healing on their wounds. With this, I would like to thank you for watching, and please subscribe to Ambassador Lounge. Thank you very much.